कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। बारिश रात और रूह उड़न तश्तरी जमीन की फिजा में दाखिल हो गई। खलाई इंसान थ्यू सांग, जूली और जूली के डैडी की निगाहें उड़न तश्तरी की स्क्रीन पर जमी हुई थी। वो देख रहे थे कि जमीन की फिजा काले स्याह और घने बादलों में छुपी हुई है और इन बादलों में बिजलियां चमक रही हैं। साइंसदान डैडी ने सीने पर स्लेब का निशान बनाते हुए कहा, मेरे खुदाया, ये एटम बमों, हाइड्रोजन बमों की एटमी ताबकारी के बादल हैं। जमीन पर बड़कियात खेज बारिश हो रही है। उड़न तश्तरी घने बादलों में दाखिल हुई तो इसे बार बार झटके लगने लगे। थ्यू सांग इसे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। उड़न तश्तरी काबू में आ गई, मगर इस पर बिजली बार बार कड़क कर गिरी थी। लेकिन इस उड़न तश्तरी को ऐसे मादे और मटेरियल से बनाया गया था कि इस पर आसमानी बिजली का कोई असर नहीं हो सकता था। स्क्रीन पर जबरदस्त बारिश गिर रही थी। जूली, हम किस बड़े आजम के ऊपर हैं डैडी? जूली बोली। कंप्यूटर कुछ बता नहीं रहा, खलाई इंसान ने कहा। इसकी नजरें कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ तक रही थी और उंगलियां बटनों को दबा रही थी, लेकिन कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया था। उड़न तश्तरी पर बिजली गिरती तो इसमें जंजला सा आ जाता। जूली और इसके डैडी ने बेल्ट्स बांध रखी थी। उड़न तश्तरी बादलों से नीचे आ गई थी, लेकिन जमीन पर इस कदर तेज, मूसलाधार और घनी बारिश हो रही थी कि हर तरफ एक धुंध फैली हुई थी। इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था कि वो समंदर में उतर रहे हैं या जमीन पर। खलाई इंसान ने उड़न तश्तरी को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा था। नीचे समंदर ना हो थ्यू सांग, जूली के बाप ने चिल्लाकर कहा था। खलाई इंसान की घबराई हुई आवाज बुलंद हुई, डैडी, मैं उड़न तश्तरी को आगे पीछे नहीं कर सकता, ये अपने आप नीचे जा रही है। हमें हंगामी हालात के लिए तैयार रहना होगा। अभी यह जुमला खलाई इंसान ने अदा किया ही था कि उड़न तश्तरी का नीचा हिस्सा किसी शय से टकराया और वो एक तरफ को झुक गई। स्क्रीन पर एक जानिब आग का नीला शोला बुलंद हुआ। खलाई इंसान ने कहा, लेफ्ट विंग में आग लग गई है, इमरजेंसी दरवाजे के पास चले आओ फौरन। जूली और इसका डैडी बेल्ट खोलकर कुर्सियों से उठे और उड़न तश्तरी के अकब में बने हुए इमरजेंसी दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। खलाई इंसान उड़न तश्तरी को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किए हुए था। इसकी रफ्तार कम कर कर नीचे ला रहा था। उड़न तश्तरी एक तरफ को ज्यादा झुक गई। स्क्रीन का आधा हिस्सा नीले रंग के शोलों की लपेट में आ चुका था और अब कंप्यूटर और इंजन से भी शरारे निकलने लगे थे। उड़न तश्तरी एक जबरदस्त धचके के साथ जमीन से टकरा गई। जूली और इसका डैडी कलाबाजी खाकर गिर पड़े। खलाई इंसान ने तेजी से अपनी बेल्ट खोली और इमरजेंसी दरवाजे की तरफ लपका। जूली इस अरसे में बटन दबा चुकी थी। उड़न तश्तरी का दरवाजा खटाक की आवाज के साथ बाहर को उड़ गया और एक ढहलानी पट्टी नीचे खुल गई। पहले जूली, इसके बाद उसका डैडी और फिर खलाई इंसान इस पर से फिसल कर नीचे जमीन की गिली और बारिश में शराबोर जाड़ियों में गिर गए। भागो, तेजी से भागो। तेज मूसलाधार बारिश की धुंध में वो एक दूसरे के पीछे भागकर तश्तरी से दूर बाड़ी तनों वाले दरख्तों की ऊंट में आकर ऊंची घास पर औंधे पड़ गए। खलाई इंसान गर्दन उठाए उड़न तश्तरी को देख रहा था। वो नीले धुएं की लपेट में थी। अब नीले और सफेद शोले उसे चाट रहे थे। फिर एक भयानक सा धमाका हुआ और उड़न तश्तरी फट गई और इसके टुकड़े फिजा में उछलकर इधर उधर बिखर गए। थोड़ी देर बाद जूली और इसके डैडी और खलाई इंसान जमीन पर से उठे और देखा कि जहां उड़न तश्तरी थी वहां बारिश में सिर्फ धुआं उठ रहा था। डैडी ने थ्यू सांग से कहा, मेरे बच्चे, अगर तुम समझदारी से काम ना लेते तो ये उड़न तश्तरी फिजा में ही फट जाती और हमारे तो पड़खचे उड़ जाते। जूली ने अपने बाप का बाजू थाम लिया। डैडी, आप ठीक है ना? हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थ्यू सांग, तुम खैरियत से हो ना? खलाई इंसान ने आंखों पर से बारिश का पानी पोंछ कर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यहाँ से निकले, कम से कम इस क़यामत की बारिश से तो कहीं बचकर बैठे। आसपास बड़े बड़े तनों वाले दियो हैकल गुंजान दरख्त थे। इनमें बारिश ने धुंध फैला रखी थी। बादल गरज रहे थे। बिजली बार बार कड़क रही थी। वक्त दिन का था, मगर सूरज घने स्याह बादलों के पीछे था। हर तरफ अंधेरा सा फैला था। वो दरख्तों में चलने लगे। ये किस बड़े आजम का जंगल है? खलाई इंसान ने पूछा।
जूली के डैडी ने जमीन पर से दरख्त का एक पत्ता उठाकर देखा और खुश होकर बोला, ओहो, ये तो पीपल का दरख्त है। इसका मतलब ये है कि हम या तो कनाडा में हैं या अमेरिका में। बहरहाल ये अमेरिका का बड़े आज़म ही है। जूली तेज बारिश में आगे आगे जा रही थी। उसने एक दरख्त को हाथ लगाकर कहा, डैडी तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, ये महीपल के दरख्त हैं। और ये देखो डैडी, ये चिनार है। हम यहाँ तो वाशिंगटन के इलाके में हैं और यहाँ वस्ती कनाडा का जंगल है। क्लाइंट सांग बोला, मैंने परवाज से पहले डेस्टिनेशन की सुई को अंदाजे से शुमाली अफ्रीका पर सेट कर दिया था। मुझे यकीन है कि हम वाशिंगटन के इलाके में हैं। ये जंगल पहाड़ी की ढलान पर था। वो नीचे उतरते उतरते एक बरसाती नाले के पास आ गए, जिससे पानी तूफानी लहरें बनकर गुजर रहा था। इस नाले में बड़े बड़े स्याह पत्थर पड़े थे। यहाँ नाले पर एक जगह पुल बना हुआ था। तीनों भागकर पुल के नीचे आ गए। मूसलाधार बारिश ने उनके कपड़ों को शराबोर कर दिया था। मौसम सर्दियों का नहीं था, लेकिन फिजा में खुनकी हो गई थी। खलाई इंसान ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम 20वीं सदी ईस्वी के अमेरिका में ही हैं। हम इस सदी के आगे के जमाने में नहीं गए। ये पुल 20वीं सदी ईस्वी का है थ्यूसांग। मगर डैडी, ये पुल कौन सा है? डैडी ने कहा, इस पुल की साखत साफ बता रही है कि ये हमारे वाशिंगटन शहर के जंगल का पुल है। बारिश इसी तरह से हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे। जब पुल के नीचे बैठे थे, दिन ढल गया तो जूली और इसके बाप को भूख ने सताना शुरू कर दिया। डैडी ने कहा, आखिर हम यहाँ तक कब तक बैठे रहेंगे? ये बारिश तो नहीं रुकेगी। ये एटमी तापकारी के कीमियाई रद्द-ए-अमल का नतीजा है। खुदा जाने ये बारिश कब से हो रही है और कब तक जारी रहे। खलाई इंसान बोला, मगर हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? जूली ने कहा, मुझे सख्त भूख लग रही है, हम आगे चलते हैं। इस जंगल में जरूर कोई मकान या कॉटेज होगा। खलाई इंसान को तो भूख और प्यास बिल्कुल तंग नहीं कर रही थी। वो अभी इसी तरह से कई दिन गुजार सकता था, लेकिन जूली और डैडी को वाकई बहुत भूख लग रही थी। चुनाचा इनका ख्याल करते हुए वो इनके साथ ही उठ खड़ा हुआ। पुल के नीचे से निकलकर वो ऊपर छोटी सी पहाड़ी सड़क पर आ गए और तेज बारिश में ढलान उतरकर एक तरफ चलने लगे। वो तेज तेज चल रहे थे। सड़क की एक जानिब ऊंचे ऊंचे धुंध में आधे डूबे दरख्त थे और दूसरी जानिब लोहे का जंगला लगा था, जो एटमी तापकारियों से पिघलकर जगह जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया हुआ था। जगह जगह कई दरख्त जलकर राख हो चुके थे। कई दरख्त इसी तरह से सार सब्जो शादाब खड़े थे। जूली के डैडी ने इन दरख्तों को देखकर कहा, ये सेफ्टी एंगल में आगे होंगे। बेट की जो एटमी लहरें उनके ऊपर से गुजर गई होंगी, या ये इस जगह से कम 100 मील दूर है जहां एटम बम फेंका गया था। जूली ने कहा, इसका मतलब है कि हम वाशिंगटन से 100 मील के फासले पर हैं, क्योंकि दुश्मन ने वाशिंगटन पर तो पहले एटम बम गिराया होगा। जूली के डैडी ने बारिश से बचने के लिए अपनी आंखों के आगे हाथों का छज्जा सा बना रखा था। उसने कहा, बहरहाल हम अमेरिका में ही हैं। खुदा का शुक्र है कि हजारों साल पीछे के जमाने से तो वापस आ गए। मेरे पास तो कोई टाइम मशीन भी नहीं थी। अगर ये 69 ना मिलती तो खुदा जाने हम कभी इस जमाने से वापस भी आते या नहीं। खलाई इंसान ने कहा, मैं तो अंबरनाग और मारिया और केटी पर हैरान हूँ कि पिछले 5000 साल से जिंदा है वो, और तारीख के जमाने में सफर करते चले आ रहे हैं। जूली के डैडी ने कहा, तुम इनकी बातें बताते हो तो मैं हैरान रह जाता हूँ। यकीन नहीं आता कि एक इंसान इतने 1000 साल तक जिंदा रह सकता है, तारीख के हर जमाने में पहुंच सकता है। थ्यूसांग बोला, अंबरनाग मारिया मुझे इंसान नहीं बल्कि गैर फानी ताकतों के मालिक लगते हैं। केटी तो खलाई मखलूक है और एक ऐसे साड़े की रहने वाली है जहां इस जमीन में ऐसे हालात पाए जाते हैं। जूली के डैडी ने कहा, मैं इन लोगों से मिलकर बहुत खुश होऊंगा। साइंसी एतबार से वो मेरे लिए एक हैरत अंगेज और जुबा लोग होंगे। जूली बोली, मैं भी इनसे मिलने को बेताब हूँ। मैं इन लोगों से मिलकर बहुत खुश होऊंगा। साइंसी एतबार से वो मेरे लिए एक हैरत अंगेज और जुबा लोग होंगे। जूली बोली, मैं भी इनसे मिलने को बेताब हूँ। वो इस वक्त कहाँ होंगे अंकल थ्यूसांग? खलाई इंसान ने कहा, कुछ मालूम नहीं। जब मैं तुम्हारी आवाज सुनकर टाइम मशीन वाले कमरे में दाखिल हुआ तो वो ह्यूस्टन के इस हाल में एक तरफ बैठे थे। उनके साथ एक फिरौने मिस्र की मम्मी का तबूत भी था।
اس کے بعد میں خود غائب ہو کر پرانے زمانے میں تمہارے پاس پہنچ گیا۔ نامعلوم وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ جولی کا ڈیڈی کہنے لگا، ہم ہیوسٹن ضرور جائیں گے، وہاں تکونی پہاڑی والے ہال کمرے میں ہمارے سائنسی زمانے کی ہر شے موجود ہے۔ میری ٹائم مشین بھی وہیں ہوگی، میں اسے پھر سے ٹھیک کروں گا۔ جولی نے گھبرا کر کہا، نہیں نہیں ڈیڈی، ہم ٹائم مشین کی مرمت نہیں کریں گے، وہ بڑی خوفناک مشین ہے، اسے خدا کے لیے ہاتھ نہ لگانا، پہلے ہی ہم بڑی مشکل سے واپس اپنے زمانے میں آئے ہیں۔ ڈیڈی بولا، بیٹی وہ سائنس کی ایک بہت بڑی ایجاد ہے، ہم اسے کبھی ضائع نہیں کر سکتے۔ خلائی انسان نے بارش کی دھند میں ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو، ٹیلے پر ایک مکان کی ڈھلانی چھت نظر آ رہی ہے، وہاں چل کر اس بارش سے پناہ لیتے ہیں۔ جولی نے اس مکان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ مکان ایٹمی تباہی سے کس طرح سے بچا رہا؟ اس کے ڈیڈی نے کہا، یہاں درخت بھی ہیں، صاف ظاہر ہے کہ ایٹم بم اس جگہ سے کہیں دور گرا ہے، لیکن ایٹمی تابکاری یہاں تک ضرور پہنچی ہے۔ دیکھو، ان سڑک کے پتھروں کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ طوفانی بارش میں چلتے یہ تینوں ڈھلانی چھت والے مکان کے برآمدے میں آ گئے۔ یہ ایک منزلہ چھوٹا سا گیراج نما مکان تھا، جس کے برآمدے کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، مکان کی کھڑکیاں بھی نیچے گری ہوئی تھیں۔ اندر ایک بیڈ روم اور ایک ڈرائنگ روم تھا، دونوں کمروں میں ویرانی برس رہی تھی، کچن میں ٹوٹے پھوٹے برتن بکھرے تھے۔ یہ ایٹم بم کے بلاسٹ کا اثر ہے، یہاں ایٹمی تابکاری ابھی تک موجود ہے، نلکے سے پانی اور چولہے میں گیس غائب تھی، بجلی بھی نہیں تھی، تاریں جل کر راکھ ہو چکی تھی، کچن کا فریج دوہرا ہو گیا ہوا تھا، سٹور میں پیاز اور آلو ایک بڑے ڈبے میں بڑے پڑے تھے۔ جولی کے سائنسدان ڈیڈی نے ایک آلو ایک پیاز کو ذرا چکھا اور کہا، ان میں ڈائی تابکاری نہیں ہے، اس ڈبے کو گلاس فائبر سے بنے ہوئے پیپر سے لپیٹا گیا تھا، اسے ہم پکا کر کھا سکتے ہیں۔ انہوں نے ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں کی لکڑیاں جمع کر آگ جلائی اور آلو ابال کر کھائے۔ بارش اسی طرح سے ہو رہی تھی، شام کو انہوں نے ایک بار پھر وہی ابلے ہوئے آلو کھائے۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا، وہاں روشنی کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، برآمدے میں لکڑیاں ہی جلا دیں، ان سے کچھ دیر وہاں روشنی رہی، پھر رات گہری ہونے لگی، الاؤ بجھ گیا، یہ لوگ فرش پر ہی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، آسمان پر بادل گھنے ہوتے جا رہے تھے، پانی کی آبشاریں گر رہی تھیں۔ جولی اور اس کا ڈیڈی گہری نیند سو رہے تھے، خلائی انسان تھیوسانگ جاگ رہا تھا، وہ فرش پر سے اٹھ کر برآمدے میں آ گیا، بارش اسی رفتار سے ہو رہی تھی، ٹیلے کے کئی درخت گر گئے تھے، پانی کی ندیاں بہہ رہی تھیں، باہر گپ اندھیرے میں ایسے لگا جیسے کوئی سفید انسانی سایہ مکان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پہلے تو خلائی انسان نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب یہ انسانی سایہ قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک عورت ہے جس کے بال چھانوں پر بکھرے ہوئے ہیں، اس کا لباس سفید ہے مگر بارش میں نہیں بھیگ رہا، اس کی آنکھوں سے زرد رنگ کی روشنی نکل رہی ہے۔ خلائی انسان کو خوف تو بالکل محسوس نہ ہوا، لیکن وہ حیران ضرور ہو رہا تھا، مگر یہ کیسی عورت ہے کہ بارش میں اس کے کپڑے بالکل نہیں بھیگ رہے؟ یہ عورت زمین سے 2 فٹ اونچی تھی اور اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگے ہوئے تھے، وہ فضا میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب خلائی انسان کو اس عورت کے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز آنے لگی، جو بارش کے شور میں بالکل الگ سنائی دے رہی تھی۔ خلائی انسان نے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا تم کوئی خلائی مخلوق ہو؟ اس عورت نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، میں خلائی مخلوق نہیں ہوں، میرا نام مارتھا ہے، میں اس گھر میں اپنی معصوم بچی کے ساتھ رہتی تھی کہ ایٹمی جنگ شروع ہو گئی، مجھے نہیں معلوم کہ پھر کیا ہوا، ایک بجلی سی چمکی، میں اور میری بچی کی روحیں آسمان کی طرف اڑی جا رہی تھیں۔ عورت خاموش ہو گئی۔ خلائی انسان نے سوال کیا، کیا تم ہر رات اپنا مکان دیکھنے آتی ہو؟ نہیں، مارتھا کی روح نے کہا، مرنے کے بعد میں یہاں کبھی نہیں آئی اور نہ ہی آنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اس دنیا سے وحشت ہوتی ہے جہاں انسان دوسرے انسان کی جان کا دشمن بن گیا تھا۔ لیکن میری بچی کی ایک گڑیا یہاں رہ گئی ہے، میری بچی کی روح اس گڑیا کے لیے ضد کرتی ہے، میں وہ گڑیا لینے آئی ہوں۔ خلائی انسان نے کہا، تو پھر اندر جا کر اپنی بچی کی گڑیا لے لو۔ عورت کی روح بولی، وہ گڑیا میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ تم اس گڑیا کو جلا ڈالو، پھر اس گڑیا کی روح میں اپنے آپ جنت میں میری بچی کی روح کے پاس پہنچ جائے گی۔ کہاں ہے وہ گڑیا؟
خلائی انسان نے پوچھا۔ روح نے کہا کہ کچن کے کونے میں جو الماری ہے اس کے نچلے کھانے میں پڑی ہے۔ خلائی انسان بولا میں ابھی لاتا ہوں۔ خلائی انسان کچن میں آ گیا، کونے والی الماری کا نچلا کھانا کھولا تو وہاں ایک چھوٹی سی پلاسٹر کی گڑیا پڑی تھی۔ خلائی انسان سے لے کر برآمدے میں آ گیا۔ عورت کی روح اسی طرح سے برآمدے کے باہر فرش میں کھڑی تھی۔ خلائی انسان نے پلاسٹر کی گڑیا کو اس آگ میں ڈال دیا جو ابھی تک برآمدے میں تھوڑی تھوڑی جل رہی تھی۔ پلاسٹر کی گڑیا نے فوراً آگ پکڑ لی اور جل کر راکھ ہو گئی۔ عورت کی روح کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تھیو سانگ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ کیا تم میرا نام جانتی ہو؟ خلائی انسان نے تعجب سے پوچھا۔ میں سب کچھ جانتی ہوں۔ خلائی انسان تھیو سانگ نے فوراً پوچھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ امبر ناگ، ماریا اور کیٹی کہاں ہیں؟ عورت کی روح بولی۔ ماریا ملک سری لنکا میں ہے، امبر ناگ اور کیٹی ایک خلائی سیارے میں پہنچ چکے ہیں اور اس سے زیادہ ان کے بارے میں بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ خلائی انسان نے جلدی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ علاقہ کون سا ہے؟ عورت کی روح نے کہا تم لوگ بالٹی مور کے ایک قصبے میں ہو، ایٹم بم یہاں سے 125 میل دور پھٹا تھا۔ ایک بات میں تمہیں اور بتانا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ خلائی انسان نے پوچھا۔ وہ یہ کہ یہاں سورج نکلنے سے پہلے ایک خوفناک زلزلہ آنے والا ہے۔ اس زلزلے میں یہ سارے کا سارا ٹیلا زمین میں غرق ہو جائے گا۔ تم یہاں سے نکل کر دوسرے ٹیلے پر چلے جاؤ، وہاں ریس کے گھوڑوں کا ایک طویلا ہے، یہ طویلا زلزلے میں محفوظ رہے گا۔ اتنا کہہ کر عورت کی روح ایک دم سے غائب ہو گئی۔ خلائی انسان جلدی سے کمرے میں آ گیا۔ جولی اور اس کا سائنسدان بوڑھا باپ گہری نیند سو رہے تھے۔ صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ خلائی انسان نے سوچا کہ انہیں صبح ہونے تک سونے دیا جائے کہ اچانک زمین آہستہ سے ہلی۔ یہ زلزلے کی وارننگ تھی۔ زمین آہستہ سے ہل کر ساکت ہو گئی۔ خلائی انسان تھیو سانگ نے جولی اور اس کے باپ کو جگا دیا۔ کیوں پریشان کر رہے ہو تھیو سانگ؟ جولی نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا تھا اور اس کے باپ نے بھی آنکھیں کھول کر کہا ابھی تو دن نہیں چڑھا، تم نے ہمیں کیوں جگا دیا؟ خلائی انسان نے کہا جلدی سے یہاں سے نکل کر سامنے والے ٹیلے پر چلے چلو، یہاں زلزلہ آنے والا ہے۔ سائنسدان نے ہلکا سا کہکا لگایا تھا۔ تم ہلاک آدمی ہو، اس زمین کی فزکس سے واقف نہیں ہو، اس علاقے میں زلزلے نہیں آیا کرتے، یہ علاقہ زلزلوں کی بٹی سے بہت دور ہے۔ سو جاؤ، تم بھی سو جاؤ۔ خلائی انسان تھیو سانگ نے کہا انکل میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، سورج نکلنے سے پہلے ایک بھیانک زلزلہ آئے گا اور یہ ٹیلا غرق ہو جائے گا۔ جولی کے ڈیڈی نے سر جھٹک کر کہا اور وہ ٹیلا بچا رہے گا جہاں جانے کے لیے تم ہمیں کہہ رہے ہو؟ ہاں وہ ٹیلا غرق نہیں ہوگا۔ جولی ڈر گئی۔ ڈیڈی یہاں سے نکل جاؤ، تھیو سانگ کے اندر بڑی خفیہ صلاحیتیں ہیں، وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ اتنے میں زمین ایک بار پھر ہلی۔ سائنسدان بوڑھا ڈاکٹر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے خدایا یہ تو بونچال ہے۔ تھیو سانگ بولا زلزلہ ابھی آئے گا، اب کیا خیال ہے جناب کا؟ یہی رہیں گے یا اس ٹیلے پر چلیں گے؟ ارے بابا بھاگو یہاں سے۔ جولی اور اس کا ڈیڈی جلدی جلدی اس مکان سے نکل کر سامنے والے ٹیلے کی طرف دوڑے۔ بارش ذرا سی بھی کہیں نہیں ہوئی تھی، اسی رفتار سے برس رہی تھی۔ اچھا بارش کہیں بھی ذرا سی نہیں رکی تھی اور اسی رفتار سے برس رہی تھی۔ بادل بھی گرج رہے تھے، بجلی بھی چمک رہی تھی اور بارش اور پچھلی رات کے اندھیرے میں بھاگتے ہوئے سامنے والے ٹیلے کے طویلے میں جا پہنچے۔ یہ ایک بڑا سا طویلا تھا جس کے کونے میں انگیٹھی بنی ہوئی تھی۔ انگیٹھی آدھی ڈہ چکی تھی، طویلے کی آدھی چھت بھی اڑی ہوئی تھی۔ جولی نے ادھر ادھر لکڑیوں کے ٹکڑے اکٹھے کر آگ جلائی اور سب اپنے کپڑے سکھانے لگے۔ زمین ساکت ہو چکی تھی، زلزلے کا اب کوئی جھٹکا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جولی کے باپ نے کہا تھیو سانگ تم نے خواہ ہمیں ایک اچھے بھلے مکان سے اٹھا کر اس طویلے میں لا پھینکا ہے، دیکھ لینا اب کوئی زلزلہ نہیں آئے گا۔ خلائی انسان نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ آسمان کی نیک روحیں جھوٹ نہیں بولا کرتی۔ بادلوں کے پیچھے دن کی روشنی پھیلنے لگی، اس کے ساتھ ہی زمین نے جھولنا شروع کر دیا۔ جولی نے چیخ مار کر اپنے باپ کا بازو تھام لیا۔ خلائی انسان نے طویلے کے ایک ستون کو پکڑ لیا۔ جولی کا باپ زمین پر لیٹ گیا۔ اس نے چلا کر کہا تھیو سانگ زمین پر لیٹ جاؤ، یہ زلزلہ ہے۔ خلائی انسان تھیو سانگ مسکرا کر بولا اب یقین آ گیا ڈیڈی تمہیں میری بات کا؟ زمین کے اندر سے گڑگڑاہٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ طویلا جھولنے لگا، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں۔ جولی کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ خلائی انسان نے اسے تسلی دی اور کہا کہ گھبراؤ نہیں جولی، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ ٹیلا سلامت رہے گا۔ گڑگڑاہٹ اور دھماکوں میں بدل گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ زمین کے اندر توپیں داغی جا رہی ہوں، بمباری ہو رہی ہو۔
दाएं 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 درخت اکھڑ اکھڑ کر گرنے لگے. زمین اب اوپر نیچے ہونے لگی تھی. بڑا ہی بھیانک زلزلہ تھا. پھر ایک قیامت کا دھماکہ ہوا اور کلائی انسان نے دیکھا کہ سامنے والا ٹیلا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ پناہ لیے ہوئے تھے درم درم کی آوازوں کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کر زمین کے اندر دھنس گیا اور وہاں پانی کے فوارے چھوٹ پڑے. میرے خدایا! سائنسدان بوڑھا دہشت سے بولا تھا. یہ تو قیامت آ گئی ہے. جولی نے آنکھیں بند کر کر اپنا خوفزدہ چہرہ باپ کے بازوں میں چھپا دیا. تھوڑی دیر بعد زلزلہ ختم ہو گیا. جب انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو آس پاس ایٹم بم سے بھی زیادہ تباہی پھیلی ہوئی تھی. سینکڑوں درخت جڑوں سے اکھڑے پڑے تھے. ٹیلے کی جگہ ایک جھیل بن چکی تھی جس میں پانی کھول رہا تھا. اس پانی میں کئی درخت چکر لگا رہے تھے. تھیو سانگ، یہ تو سارے کے سارا علاقہ غرق ہو گیا. ہمارا ٹیلا بچا رہا. یہ کیسے ہوا؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ ٹیلا محفوظ رہے گا؟ کلائی انسان بولا. ڈیڈی، کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں آپ کی سائنس بھی نہیں سمجھ سکتی. مجھے کیسے پتا لگا؟ اس راز کو راز ہی رہنے دیں. اور ہاں، اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ لوگ بالٹی مور کے ایک قصبے میں ہیں. بالٹی مور؟ جولی بےتابی سے بولی. ہاں، یہ بالٹی مور کا ایک قصبہ ہے، تھیو سانگ نے کہا. جولی کا باپ طویلے کے چھجے کے نیچے کھڑا باہر تک رہا تھا. تم ٹھیک کہتے ہو تھیو سانگ، میں نے اب پہچان لیا ہے. یہ بالٹی مور کا ہی علاقہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے سمندر زیادہ دور نہیں ہے. مگر بالٹی مور کی بندرگاہ بھی تباہ ہو چکی ہوگی. تھیو سانگ بولا. ظاہر ہے جو کسر ایٹم بم سے رہ گئی تھی وہ اس زلزلے نے پوری کر دی ہے. جولی نے کہا. ڈیڈی، ہمیں یہاں سے ہیوسٹن اپنے سائنسی میوزیم میں جانا ہوگا. ہم وہیں پناہ لے سکتے ہیں. وہاں ہمیں ہر شے مل جائے گی. سائنسدان باپ نے کہا. بیٹی، کچھ خبر نہیں کہ اس سائنسی میوزیم کا کیا حال ہوا ہوگا. یہ زلزلے سارے امریکہ میں آ رہے ہیں. بہرحال ہماری منزل اب وہی سائنسی میوزیم ہی ہے. کلائی انسان نے پوچھا. اتنی دور ہم کیسے جائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی اڑن تشتری میں کوئی ہیلی کاپٹر بھی نہیں ہے. بوڑھا سائنسدان سوچنے لگا کہ بالٹی مور سے ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن کا فاصلہ وہ کیسے طے کریں گے، جبکہ ان کے چاروں طرف سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں تھا. تینوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی نہ کسی طرح سے بالٹی مور کی بندر تک پہنچا جائے. دوپہر کے وقت جا کر بارش رک گئی. تینوں ٹیلے سے اتر کر بالٹی مور شہر کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے. چونکہ یہ سارا علاقہ پہاڑی تھا، اس لیے پانی سڑکوں پر سے نکل چکا تھا. زلزلے کی وجہ سے سینکڑوں بچے کچے درخت سڑکوں پر گرے ہوئے تھے. کئی جگہوں پر سے زمین پھٹ چکی تھی اور وہاں سے پانی ابل رہا تھا. شام کو وہ بالٹی مور کی بندرگاہ پر پہنچ گئے. بندرگاہ ایٹمی جنگ ہی میں تباہ ہو گئی تھی. رہی صحیح کسر زلزلے نے پوری کر دی تھی. جہاز ڈوب چکے تھے. بندرگاہ کی عمارت کھنڈر بنی ہوئی تھی. سمندر کی لہریں ساحلی چٹانوں سے ٹکرا کر شور مچا رہی تھیں. نیوی کے ایک سٹور میں انہیں خوراک کے کچھ ٹین مل گئے تھے. انہوں نے ٹھنڈی مچھلی کے قطرے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی. رات انہوں نے اس ٹوٹے پھوٹے سٹور میں بسر کی. صبح باہر نکل کر ساحل سمندر پر گئے تو وہاں ایک بڑی موٹر کشتی الٹی پڑی تھی. کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کشتی میں تھوڑا بہت کھانے پینے کے ٹین کے ڈبے رکھ لیے جائیں اور ہیوسٹن تک کا سفر سمندر کے ذریعے طے کیا جائے. یہ بڑا لمبا سفر تھا مگر اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا. 2 دن 2 راتیں سٹور میں آرام کرنے کے بعد انہوں نے موٹر کشتی میں کھانے پینے کے ٹین یعنی ٹین کے ڈبے رکھے. گیسولین وہاں بہت پڑا تھا. 2 بڑے کنٹینر گیسولین کے رکھے اور خدا کا نام لے کر سمندر میں اپنا سفر شروع کر دیا.